آج پورے عالم میں جارحیت کے شکار بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی سے بچے بھی بری طرح متاثر ہیں۔ گزشتہ 34 برسوں کے دوران قابض فوج نے 913 بچوں کو شہید کیا، جن میں 8 سال کے متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ اس دوران ہزاروں بچے زخمی اور عمر بھر کے لیے معذور ہوئے ہیں۔ 2010 کے بعد پیلٹ پاوا اور آنسو گیس کے گولوں سے زخمی ہونے والے 6000 افراد میں 2.5 سالہ کمسن ہبا نثار سمیت سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں، جو اپنی ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی کے سبب اب تک قریباً 1,08,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر بچوں کی بڑی تعداد جیلوں میں بند ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ انسانی حقوق اور بچوں کے تحفظ کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آگے آئیں اور کشمیری بچوں کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہونے سے بچائیں۔ پاسبان حریت جموں کشمیر نے جارحیت کے شکار بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنی ایک تحقیقی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ 34 برسوں میں بھارتی فورسز نے 1460 کشمیری بچوں کو گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے گولوں سے شہید اور ہزاروں دیگر کو زخمی کیا، جن میں 2.5 سالہ ہبا نثار اور 9 سالہ سمیر احمد جیسے بہت چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف آنسو گیس کے گولوں اور پیلٹ گن کے حملوں میں ہی کم از کم 35 چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ 5 اگست 2019 کو فسطائی مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر پر آئینی جارحیت کرتے ہوئے اس کے خصوصی درجے کے خاتمے اور اس کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کو روکنے کے لیے طویل ترین لاک ڈاؤن اور بدترین پابندیوں کے کل 1400 دن مکمل ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے پاسبان حریت جموں کشمیر نے کل دن 10 بجے ختم نبوت چوک 76 مظفر آباد میں ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کر رکھا ہے، جس کا مقصد اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور OIC کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر کے سنگین صورتحال کی طرف مبذول کرانا ہے۔ دریں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے حالات اس وقت تک کبھی بہتر نہیں ہوں گے جب تک پاکستان اور بھارت بات چیت کے ذریعے خطے کے مستقبل کا تعین نہیں کرتے۔ انہوں نے بھارتی حکومت کے اس دعوے کی بھی سختی سے تردید کی ہے کہ سری نگر میں G20 اجلاس کے انعقاد سے جموں کشمیر کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ دریں ضلع بڈگام میں ایک خاتون چلتی ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی۔ یہ واقعہ ریلوے ٹریک کے بڈگام اور مازہامہ سیکشن کے درمیان پیش آیا۔ خاتون کی تاحال شناخت نہیں ہوئی۔ اتر ضلع راجوری کے علاقے بدھل میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات مٹی کا ایک بڑا تودہ گرنے سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک مکان گرنے سے 2 بہن بھائی اس کے ملبے تلے دب گئے، جنہیں زخمی حالت میں نکال کر ہسپتال لے جایا گیا۔